بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موجبہ اور سالبہ میں تناقض کا طریقہ پڑھیں گے۔ اردو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل سے گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، اب اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فنقیض الموجبۃ الکلیۃ انما ہی السالبۃ الجزیۃ کقولنا کل انسان حیوان وبعض الانسان لیس بحیوان ونقیض السالبۃ الکلیۃ انما ہی الموجبۃ الجزیۃ کقولنا لا شیء من الانسان بحیوان وبعض الانسان حیوان والمحصورتان لا يتحقق التناقض بینہما الا بعد اختلافہما فی الکلیۃ والجزیۃ لأن الکلیتین قد تکذبان کقولنا کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان بکاتب والجزیتان قد تصدقان کقولنا بعض الانسان کاتب وبعض الانسان لیس بکاتب۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ کی نقیض وہ سالبہ جزی آتی ہے، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان حیوان وبعض الانسان لیس بحیوان، اور سالبہ کلیہ کی نقیض وہ موجبہ جزی آتی ہے، جیسا کہ ہمارا قول لا شیء من الانسان بحیوان وبعض الانسان حیوان۔ اور دو قضیہ محصوروں میں تناقض کا تحقق نہیں ہوتا مگر یہ کہ ان دونوں میں اختلاف ہو کلیت اور جزیت میں، جیسا کہ دو کلیے کبھی جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان بکاتب، اور دو جزیے کبھی سچے بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا قول بعض الانسان کاتب وبعض الانسان لیس بکاتب۔ ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ اس کی نقیض سالبہ جزی آتی ہے، یعنی موجبہ ہو اس کے اندر ایجاب ہو، جیسا کہ کل انسان حیوان، اب اس کے اندر ایجاب ہے کہ تمام انسانوں پر حیوان کا حکم لگ رہا ہے، اور کلیہ ہو اس کے اندر ہوتا ہے موضوع کے تمام افراد پر حکم لگتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ انسان کے تمام افراد پر حیوان کا حکم لگ رہا ہے۔ اب اس کی جو آپ نے نقیض لے کر آنی ہے وہ آپ نے نقیض لانی ہے سالبہ جزیہ، جیسا کہ بعض الانسانی لیس بحیوان۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ جزیہ ہے کیونکہ بعض آ گیا نا، اور دوسری بات یہ کہ یہ سالبہ ہے لیس بحیوان۔ اب ایک ان میں سے سچا ہے اور ایک ان میں سے جھوٹا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں کل انسان حیوان تو یہ سچا ہے، ہر انسان حیوان ہے، اور اگر ہم اس کی بات کریں بعض الانسان لیس بحیوان تو یہ جھوٹ ہے کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ بعض انسان بھی حیوان ہے جیسا کہ تمام انسان حیوان ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو سالبہ کلیہ ہے اس کی جو نقیض ہے وہ موجبہ جزی آتی ہے۔ سالبہ کلیہ جیسے کہ لا شیء من الانسان بحیوان، انسانوں میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے، تو انسانوں کے تمام افراد سے حیوان کی نفی کی جا رہی ہے، تو نفی ہے تو سالبہ ہے، تمام سے کی جا رہی ہے تو کلیہ ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب اس کی جو نقیض آئے گی وہ بعض الانسان حیوان، اب یہاں دیکھیں بعض آ گیا نا تو یہ جزیہ ہے، اور اس بات ہے تو یہ موجبہ ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم یہ والی بات کریں لا شیء من الانسان بحیوان تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر ہم اس کی بات کریں بعض الانسان حیوان تو یہ سچ ہے، اور نقیض تناقض کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سچ ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر دو قضیے محصورے ہوں تو ان دو محصورہ و قضیہ کے اندر یہ جو 8 چیزیں ہیں ان کے اندر اتفاق تو ضروری ہے تناقض کے لیے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کلی اور جزئی کے اندر اختلاف ہونا چاہیے۔ اگر کلی اور جزئی کے اندر اختلاف نہیں ہوگا تو پھر بھی تناقض نہیں ہوگا، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ دونوں کلیے وہی سچے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہی جھوٹے ہوں، جیسا کہ آگے مثال دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر دو قضیے محصورے ہوں تو اس میں تناقض متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ کلیت اور جزیت میں اختلاف ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی دونوں کلیے وہ جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان بکاتب۔ اب یہ دیکھیں یہ موجبہ کلیہ ہے، انسانوں کے تمام افراد پر کاتب کا حکم لگ رہا ہے، اور یہ والا دیکھیں لا شیء من الانسان بکاتب، یہ سالبہ کلیہ ہے کہ انسانوں کے تمام افراد سے کتابت کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ یہ والی بات بھی جھوٹی ہے کہ ہر انسان کاتب ہے، ایسا تو نہیں ہے، بعض انسان کاتب ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے، اور یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی کاتب نہیں ہے، کیونکہ بعض انسان کاتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دونوں جزئی ہوں تو کبھی وہ سچے بھی ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض الانسان کاتب و بعض الانسان لیس بکاتب، یہ دونوں سچے ہیں۔ بعض انسان کاتب ہے، یہ موجبہ جزیہ ہے، بعض انسان کاتب نہیں ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے، اور دونوں سچے ہیں، تو تناقض تو نہ ہوا،
تو تناقض تو تبھی ہوگا نا کہ جب ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو. تو اس لیے فرمایا کہ اگر دو قضیے محصورے ہیں تو ان میں کلیت اور جزیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے. اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہو، اگر ایک جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہو. نہ تو دونوں کلیہ ہوں نہ ہی دونوں جزیہ ہوں، وگرنہ پھر اختلاف نہیں ہوگا.